حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیک عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حکایات و واقعات یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حسن نیت اور اس کے تقاضے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ البینہ سورہ نمبر 98 اور آیت نمبر 5، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ نیت اور عمل میں ایک خاص تعلق ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ اگر ہم زندگی میں کسی اچھے اور نیک کام کی نیت کریں لیکن بعد ازاں کسی رکاوٹ کے باعث نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس نیک نیت کا اجر مل جائے گا۔ نیت خود ایک مطلوب عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے، اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی اعضاء کے اعمال سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک، اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن کسی مجبوری کے باعث نہ کر سکے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ عمل کر لے تو پھر اس عمل کے کرنے پر 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ الانعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ یہ نیکی کا کم سے کم اجر ہے۔ ایک نیکی پر اجر کہاں تک بڑھتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ ابن آدم کو ہر نیکی پر 10 گنا اجر سے لے کر 700 گنا سے زائد بھی اجر ملتا ہے۔ گویا ایک ہی عمل پر کسی کو 10 نیکیاں، کسی کو 100 نیکیاں، کسی کو اسی عمل پر 700 نیکیاں، اور کسی کو 700 سے بھی زیادہ بے حساب نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل تو ایک تھا، اس کی کمیت اور ماہیت میں کوئی فرق نہیں تھا، مگر ہر ایک کو جدا جدا اجر و ثواب کیوں ملا؟ یاد رہے کہ نیکیوں اور درجات کے کم و بیش ہونے کی وجہ حسن نیت ہے۔ نیت عمل کے پیچھے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ نیت کا یہ چراغ جس قدر روشنی دے گا، وہ عمل اسی قدر روشنی پا کر جگمگائے گا اور اجر و ثواب پائے گا۔ کسی شخص کی نیت ٹمٹماتے ہوئے چراغ جیسی ہے، کسی کی لالٹین جیسی، کسی کی چراغ جیسی، کسی کی بلب جیسی، کسی کی ٹیوب لائٹ جیسی، کسی کی چاند جیسی، اور کسی کی نیت سورج جیسی ہے۔ الغرض جتنی روشنی اور نور کسی کی نیت میں ہے، اسی قدر اس کے عمل کا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ نیت کے اندر موجود خالصیت اور للہیت اس نیت کے نور، قوت، برکت، قبولیت اور درجے کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ جو جو نیت کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو عمل کا درجہ اور ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے ان نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جنت اور دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں۔ یعنی ہر عمل کرنے والے کے لیے درجات مختلف ہیں۔ عمل کے نتیجے میں جدا جدا درجات کا ہونا نیتوں کی کیفیت کے باعث ہے کہ نیت کیسی ہے۔ نیت جیسی ہوگی، عمل کے نتیجے میں ویسے ہی درجے کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی نیتوں میں اخلاص کا درجہ نہایت بلند اور کامل ہونے کی وجہ سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب لوگوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہوں گی، ان میں ملاوٹ آ چکی ہوگی، تو وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو ان کو اتنا اجر نہ ملے گا جتنا میرے صحابہ میں سے کسی شخص کو ایک رائی کے دانے کے برابر خیرات پر ملے گا۔
اجر و ثواب میں اس فرق کا سبب اخلاص اور خالصیت ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ منافق عمل پر زور دیتا ہے کیونکہ عمل نظر آنے والی شے ہے اور اس کے دنیاوی اثرات اور نتائج بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ منافق کی پوری توجہ نیت کی بجائے عمل کو بڑھانے پر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے عمل کی غرض اور غایت ریا اور دکھلاوا ہے، دنیا میں مدح سرائی مقصود ہے، لہذا وہ عمل کی کمیت اور عمل کو مزین بنانے پر توجہ رکھتا ہے۔ وہ نیت کو رد کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیت لوگوں نے نہیں دیکھنی اور اس کے ظاہری فوائد اور اثرات بھی مجھے حاصل نہیں ہونے۔ دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا حال منافق کے برعکس ہے۔ مومن کا عمل اگر قلیل بھی ہو تو وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی نیت کو خالص رکھنے کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ عمل لوگوں نے دیکھنا ہے جبکہ نیت پر رب کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ہر عمل میں حسن نیت عطا فرما اور اخلاص عطا فرما، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔